لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ الحمدللہ ہم اور آپ 15ویں تراویح سے فارغ ہو چکے ہیں، تقریباً نصف تراویح ختم ہو چکی ہے۔ آج کی تراویح میں ہم اور آپ نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلی بات جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے وہ اسراء اور معراج کا ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے نبی پاک کو مسجد حرم سے یعنی خانہ کعبہ سے بیت المقدس کا سفر کرایا۔ خانہ کعبہ سے بیت المقدس کا سفر یہ رات میں ہوا، اس سفر کو ہم کہتے ہیں اسراء۔ پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا سیر اللہ رب العالمین نے ایک ہی رات میں کرایا اور ایک ہی رات میں واپس بھی آ گئے، اس کو کہتے ہیں معراج۔ دونوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں اسراء اور معراج۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو۔ یعنی کسی بات پہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ناچاکی ہو جاتی ہے، انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہیں بول پاتا تو من میں گھٹ کر کے اف کے الفاظ نکالتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا فلا تقل لهما اف، آپ کو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ یہ ماں کا اور والدین کا یہ مقام اور درجہ ہے۔ اللہ نے اور مزید فرمایا ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار انسان جھڑک کے بھاگ جاتا ہے نا، بات نہ مانتے ہوئے بات مانتا بھی لیکن جھڑک کے بھاگ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کرتا ہوں، تو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اللہ نے فرمایا ان سے جب گفتگو کرو تو نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے بازوؤں کو ان کے لیے بالکل کھول کر رکھ دو۔ وقل ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور تم یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ تم ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا۔ پھر اللہ نے صلہ رحمی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وآتی ذی القربى حقہ، کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ادا کرو۔ پھر اللہ نے اولاد کی قتل کی ممانعت قرار دی ہے۔ بہت سارے لوگ جو کہیں نہ کہیں پیٹ ہی میں مارنے کی کوشش کرتے ہیں یا پیٹ سے پہلے ہی نہ جانے کن کن چیزوں کے ذریعہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں غلط اور بے بنیاد ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اولاد کو قتل مت کرو صرف کھلانے پلانے کے ڈر سے، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تم کو بھی رزق دیتے ہیں، اور ان کا قتل کرنا خطأً کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تکبر مت کرو۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اللہ نے آپ کو 2 پیسہ نواز دیا ہے یا کسی چیز میں اللہ نے آپ کو مہارت دی ہے تو آپ اکڑ کر مت چلو۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیوں؟ کیونکہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی جو پہاڑ ہے اس کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ تو جب پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے پھر تکبر کیوں؟ جو پہاڑ ہے آپ سوچیں، جو اللہ نے مثال دی ہے پہاڑ کی، بہت حکمت سے اللہ نے دی ہے کہ پہاڑ اتنا اونچائی پہ ہوتا ہے جبکہ وہ اس کے پاس عقل نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اتنا اوپر ہے، اتنی اونچائی پر آپ کے پاس اللہ نے عقل دی ہے، پھر تم اتنے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے، وہ بے عقل ہو کے عقل نہیں وہاں تک پہنچ گیا، اس کے اندر کوئی تکبر نہیں، تم عقل والے ہو کے تکبر کر رہے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ قرآن شفا اور رحمت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پھر اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہاں پہ امام سے مراد جو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس کے نام اعمال، کوئی امام نہیں، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ، کسی کے ساتھ کوئی جانے والا نہیں ہے۔ یہاں امام سے مراد تمام مفسرین کا ذکر ہے کہ یہاں امام سے مراد کون ہے؟ بتائیے، آپ کا نام اعمال ہے، آپ جو اعمال کریں گے۔ اچھا مان بھی لیا جائے کہ امام سے مراد ہم امام ہی اگر لے لیں بفرض محال جس کو کہتے ہیں، تو یہ جو قرآن نازل ہوا تو یہ ائمہ جو 4 ائمہ کا میں نے نام لیا تو بعد میں آئے ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے آ سکتا ہے؟ پھر اگر امام سے مراد لیا جائے تو امام کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلائے جائے تو ہم اپنے نبی کے ساتھ بلائے جائیں گے، اگر جو جس امام کے ساتھ جانا جائے گا وہ جائے، ہے نا۔ اس تعلق سے بخاری مسلم کی روایت بھی ہے، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے نام اعمال کے اعتبار سے بلایا جائے گا، نام اعمال اس کے ساتھ ہوگا، اپنے نام اعمال میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے نیکیوں کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا سورہ کہف کی۔ سورہ کہف کے تعلق سے یہ بات جان لیں کہ جو شخص 10 آیت یاد کرے گا شروع کی یا آخر کی
تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اس کو جمعہ کے دن پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان نور کو روشن کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کا پورا معاملہ خیر کا ہوتا ہے۔ پھر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے۔ بالاختصار اصحاب کہف، ان کے تعلق سے اللہ نے ذکر کیا کہ ایک دقیانوس جو بادشاہ تھا، بعض روایتوں میں اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، بعض روایتوں میں کچھ اور۔ تو دقیانوس بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، وہ بتوں کی عبادت اور کفر کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا، جو نہیں مانتا اس کو قتل کروا دیتا یا پھانسی دلوا دیتا۔ تو چند نوجوان تھے، چند نوجوان اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ چند نوجوان کتنے تھے آپ دیکھو گے، اگر نا سرچ مارو گے تو آپ کو ملے گا 7، یہ وہ نہ جانے کیا کیا۔ عام طور پر 7 لوگ بیان کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ تعداد کیا بیان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 لوگ تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا۔ پھر تھے کتنے؟ اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے کتنے تھے، اللہ جانتا ہے۔ البتہ یہ بات مسلم ہے کہ 3 سے لے کے 10 کے بیچ میں تھے، وہ تعداد اللہ نے کسی کو نہیں بتائی ہے۔ جو کوئی بتاتا ہے کہ 7 تھے، 4 تھے، 5 تھے، وہ غلط کہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں منع کیا۔ البتہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی موجود تھا۔ تو یہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کو بچانے کے لیے ایک غار میں چلے گئے۔ غار اسی کو عربی میں کہتے ہیں کہف۔ وہ کہف میں چلے گئے، یعنی غار میں چلے گئے۔ وہ غار ایسا تھا کہ باہر سے کوئی نظر نہیں آتا تھا، اندر جب چھپ جاتا کوئی تو باہر سے نظر نہیں آتا، لیکن وہ سورج کی روشنی اس تک کہیں نہ کہیں پہنچتی تھی، جس سے اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور وہ لوگ اپنے کروٹ کو بدلتے بھی تھے۔ کتنے دن تک یہ لوگ مطلب وہاں پہ سو رہے تھے؟ اللہ نے ان کو نیند دے دیا، موت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں کو ہم نے سلا دیا۔ کتنے دنوں تک؟ 309 سال تک۔ جی ہاں، 300 یعنی 309 309 سال تک وہ لوگ وہاں پہ سوتے رہے۔ جب ان میں سے جب سب لوگ جگے تو ان لوگوں کو لگا کہ شاید ابھی 1-2 دن گزرا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ ان لوگوں کو بھوک محسوس ہوئی، تو ان لوگوں کے پاس جو سکہ پرانا تھا 300 سال پہلے کا سکہ، ان لوگوں نے کہا کہ جاؤ کچھ کھانا لے کے آؤ، لیکن کسی کو بتانا مت۔ اللہ نے ذکر کیا کہ ایسے حساب سے جانا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو پھر یا تو وہ اپنی طرف ہم کو بلا دے گا یا تو ہم کو مار کاٹ ڈالے گا۔ یعنی ان لوگوں نے ڈر کا مظاہرہ کیا، یعنی ان کو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ شاید ابھی دن کا کچھ حصہ گزرا ہے اور وہ بادشاہ ظالم و جابر موجود ہے۔ جب یہ لوگ گئے سامان کو خریدنے کے لیے، ایک بندہ جب جاتا ہے تو وہ بندہ جس سے جاتے ہیں وہ نان بھائی کے پاس روٹی خریدنے کے لیے، تو وہ سکہ پہچانتا ہے کہ تو 300 سال پرانا سکہ۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، تو وہ جا کے بادشاہ کو شکایت کرتا ہے، جو اس وقت کا موجودہ بادشاہ ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو بادشاہ بلاتا ہے، احاطے میں لیتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پورا بتاتا ہے کہ ہم لوگ دراصل ایسا ایسا معاملہ تھا۔ اور بعد میں ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں تو الحمدللہ مسلمان کی تعداد بڑھ گئی، یعنی لوگ ایمان والے، اللہ کو ماننے والے ہو گئے۔ وہ جو ظالم و جابر بادشاہ تھا وہ تو کب کا ختم ہو چکا ہے۔ ان کو جب پتہ چلا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ دراصل یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، اور کس طرح اللہ رب العالمین قیامت کے دن مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ 300 سال بعد اللہ نے فریش رکھا ہوا تھا، ان کا کتا بھی زندہ تھا، جیسا کہ ابن کثیر کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ صرف اشارتاً کیا ہے، تو وہ تمام لوگ زندہ تھے۔ اچھا، یہ زندگی جو ان کی تھی، مفسرین نے ذکر کیا کہ اس کے بعد ان کا تذکرہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کے مرنے کے بعد یہاں پہ کچھ نشانات کے طور پہ ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ مسجد بنا لیتے ہیں۔ تو آج بھی لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ نشانات بنے ہوئے ہیں، البتہ وہاں پہ ان کے مرنے کے بعد وہیں پہ ان کو دفن کر دیا گیا تھا، اور زیادہ دیر تک یہ لوگ زندہ نہیں تھے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ مشکل سے 24 گھنٹہ یہ لوگ زندہ تھے، پھر یہ لوگ تو پوری بات جب واضح ہو گئی تو یہ لوگ مر گئے، وہیں پہ ان کو دفن کر دیا گیا، اور وہیں پہ کتبہ لکھ کے آج بھی وہ جگہ موجود ہے، جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ موسیٰ اور خضر، بعض لوگ اس کو خضر بھی کہتے ہیں، جبکہ بخاری کی جو روایت کے اندر موجود ہے وہ خضر ہے۔ خضر معنی ہوتا ہے ہرا بھرا۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ ایک شخص نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کہ تم میں یعنی سب سے زیادہ جانکار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ ایک طریقے سے کہیں نہ کہیں ایک گھمنڈ ہوا، تکبر ہوا۔ تو یہ بات اللہ کو ناگوار گزری، کہتے ہیں موسیٰ میرا ایک بندہ ہے، وہ فلاں جگہ رہتا ہے، وہاں پہ جاؤ، تم کو اس کا پتہ ملے گا، اس سے تم ملاقات کرو۔ تو اس کی ملاقات میں اللہ نے نشانی بھی بتائی، تم اپنے ساتھ مچھلی کو لو، مچھلی جہاں غائب ہو جائے گی وہیں پہ وہ ملیں گے۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ساتھی ان کا تھا۔ تو یہ ساتھی کا تذکرہ ساتھی کون تھے؟ ہو سکتا ہے ان کے ساتھی بھی تھے، بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ ان کا نام
یوشع بن نون تھا، یوشع بن نون، جو ان کے ساتھی تھے، بعض نے کہا کہ خادم بھی تھے۔ تو ساتھ میں لیے، ان کے ساتھ وہ ٹوکری تھا جس میں مچھلی موجود تھی۔ یہ لوگ سمندر کے راستے سے گزرتے ہیں اور اچانک مچھلی غائب ہو جاتی ہے۔ اچھا، جو مچھلی غائب ہوتی ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ان کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ شیطان نے ان کو بھلا دیا۔ پھر بعد میں جب چلتے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مچھلی کدھر ہے؟ تو کہے کہ وہ تو بہت پہلے چلی گئی تھی، غائب ہو گئی تھی، مجھے تو بتانا، میں بھول گیا آپ کو، شاید شیطان نے مجھ کو بھلا دیا۔ تو کہتے ہیں کہاں غائب ہوئی تھی؟ چلو بتاؤ۔ پھر وہی واپس لوٹتے ہیں، پھر جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی تو وہاں پہ دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو ایک شخص ملتے ہیں جو ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، من انت؟ آپ کون ہیں اس صحرا کے اندر، یہاں پہ تم کیسے آئے؟ تو کہتے ہیں میں موسیٰ ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ کیا بنو اسرائیل کے موسیٰ؟ تو کہتے ہیں ہاں میں بنو اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ تو کہتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کہتے ہیں نہیں، تم نہیں صبر کر پاؤ گے، کیونکہ جو چیز اللہ رب العالمین نے جس چیز کا علم تم کو نہیں دیا اس پر کیسے صبر کر پاؤ گے؟ اگر کوئی معاملہ ہو آپ کو پتہ نہ چلے، انسان صبر نہیں کر پائے گا۔ بار بار انہوں نے جب اصرار کیا، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اب میرے ساتھ رہو۔ تو ان کے ساتھ 3 واقعہ پیش آیا تھا، جیسا کہ تقریباً اکثر کو معلوم ہے کہ سمندر کا سفر کر رہے تھے، کشتی تھی، کشتی کو توڑ دیا، ان لوگوں نے پیسہ بھی نہیں لیا، کشتی کو توڑ دیا۔ پھر آگے گئے، ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کو بلائے، اس کا گردن کاٹ دیا، مر گیا۔ اس کے بعد اور تھوڑا سا آگے گئے، ان کو بھوک اور کھانے پینے کی حاجت محسوس ہوئی، ان لوگوں نے کھانا پینا نہیں دیا، تو دیکھے کہ انہی کے گاؤں کی ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی، تو انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا اور 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ یہ تمام باتیں ہو گئی، تو حالانکہ وہ بیچ بیچ میں کہتے بھی جا رہے تھے کہ اب تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، تم بتاؤ کیا معاملہ ہوا۔ تو بہرحال انہوں نے آخر میں کہا ٹھیک ہے اب تم میرے ساتھ مت رہو، لیکن انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ تو انہوں نے واضح کیا کہ دراصل جو کشتی جو میں نے توڑی تھی، معاملہ یہ تھا کہ ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا، جو بھی کشتی اچھی ہوتی تھی اس کو لے لیتا تھا، اور جو جس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتا۔ چونکہ یہ کشتی غریبوں کی تھی اس لیے میں نے توڑ دیا، تاکہ یہ کشتی ان کی بیچاروں غریبوں کی کشتی بچ جائے، بچنے کے لیے میں نے ایسا کیا تھا۔ اور جو لڑکے کو میں نے قتل کیا تھا وہ اس لیے قتل کیا تھا کیونکہ یہ بڑا ہو کے اپنے والدین کا نافرمان بننے والا تھا، اور خود بھی یہ کافر ہوتا اور اپنے والدین کو بھی طغیان کی طرف دعوت دیتا، اس لیے میں نے اس کو اللہ کے حکم سے قتل کر دیا۔ وہ دیوار جو گر رہی تھی دراصل وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے ابو بڑے اچھے تھے، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس دیوار کو سیدھی کر دوں تاکہ یتیم کا مال جو ہے وہ محفوظ رہے، تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر سورہ کہفی کے اندر اور بھی واقعہ ذکر ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں بات آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ بارے ہم تو مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔